السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، علامہ البانی رحمہ اللہ اپنی زندگی میں ایک وصیت لکھے تھے۔ آئیے اس وصیت کو ہم ایک مرتبہ پڑھ کے دیکھتے ہیں، اور آپ کی زندگی کے کئی ایسے پہلو بھی ہیں جو قابل نمونہ اور قابل اسوہ ہیں۔ آئیے ان پہلوؤں کو بھی ہم معلوم کرتے ہیں۔ آپ اپنی وصیت میں لکھتے ہیں کہ میری وصیت تمام مسلمانوں کے لیے جو بھی اس زمین پر موجود ہیں، خاص کر ان بھائیوں کو میری وصیت ہے جو کتاب و سنت کو منہج سلف صالح کے طریقے پر پھیلاتے ہیں۔ خود کو اور میں ان کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ پھر علم نافع میں آگے بڑھنے کی وصیت کرتا ہوں۔ مجھے اور آپ کو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم جو عمل کرتے ہیں وہ کتاب و سنت کے مطابق ہے یا سلف صالحین کے منہج سے ہٹ کر ہے یا ان کے منہج کے مطابق ہے، اور یہ عمل علم کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ کہیں علم کے مطابق نہ ہو تو لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ اگر قرآن و سنت کے مطابق ہیں، منہج سلف کے مطابق ہیں، علم عمل کے مطابق ہے، تو یقیناً یہ اس دن ہمارے لیے نفع بخش ثابت ہوگا جب نہ ہمارے اولاد کام آئیں گے نہ ہمارے مال کام آئیں گے۔ میں سب کو ان جماعتوں سے آگاہ کرتا ہوں جو جماعت مسلمانوں پر اور مسلمانوں کی جماعتوں پر خروج کرتے ہیں، بلکہ میرا حکم یہ ہے کہ آپ اس حدیث کے مصداق بنیں کہ کونوا عباد اللہ اخوانا۔ میں اس سے پہلے بھی کہتا تھا اور اب بھی کہتا ہوں کہ اعادہ میں افادہ ہے، ہم اپنی دعوت میں نرمی برتیں اور ہماری دعوت رب کے ارشاد کے مطابق ہو۔ ہمیشہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن کے مصداق ہو۔ اس نرمی و حکمت کا مستحق سب سے پہلے وہی ہے جو ہمارا سب سے زیادہ مخالف ہے۔ بھائیوں سے یہی امید ہے کہ ان آداب اسلامی سے خود کو آراستہ کریں اور اس کے پیچھے خاص اللہ کی خوشنودی و رضامندی ہو۔ میں اپنے اولاد، شریک حیات اور ہر وہ محب جس تک میری وفات کی خبر پہنچتی ہے، میں سب کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ آپ میری وفات کے بعد میرے لیے مغفرت و رحمت کی دعا کریں۔ میرے اوپر بلند آواز سے یا بشکل نوحہ نہ روئیں۔ دوسری بات یہ کہ میں جلدی کریں اور میرے اقارب، میرے رشتہ دار، میرے اخوان جو دور ہیں ان کو خبر نہ کریں، اور میرا غسل میرا دوست و پڑوسی خضر ابو عبداللہ کے ذمے دیں، وہ جس کو چاہے اپنی مدد کے لیے لے لیں۔ تیسری بات یہ کہ دفن کے لیے اقرب یعنی قریب والی جگہ کو منتخب کریں تاکہ میرے جنازے کو کار میں لے جانا نہ پڑے اور لوگوں کو میری تدفین کے لیے سوار ہو کر آنے کی زحمت گوارا نہ کرنا پڑے، اور قبر ایسے قبرستان میں رہے کہ جہاں یہ اندیشہ نہ ہو کہ یہ آئندہ پھر دوبارہ ایسے قبرستان میں دفن نہ کریں۔ جو میرے اولاد میں میرے انتقال کے بعد اس بستی میں ہوں، دیگر بستی میں رہنے والوں کو خبر نہ کریں۔ ان کے جذبات کی وجہ سے میرے جنازے میں شاید لیٹ ہو جائے۔ میری لائبریری میں جو کچھ ہے، چاہے ان میں مطبوعات ہوں یا مخطوطات ہوں یا تصاویر ہوں، رسائل ہوں، جو بھی ہیں تمام جامعہ اسلامیہ کے لیے ہیں۔ یہ وصیت آپ نے 1410 ہجری میں لکھی تھی، پھر 1420 ہجری جیسا کہ ہم نے کہا گزشتہ پارٹ میں، 1420 ہجری میں یعنی بمطابق
99 میں اکتوبر کے مہینے میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس زمانے میں گرمی کے دن تھے، آپ کو جلد ہی دفن کیا گیا تاکہ کچھ نقصان نہ پہنچے، اور آپ کے جو دور کے رشتہ دار تھے یعنی دوسرے گاؤں میں رہنے والے تھے ان کو اطلاع نہیں دی گئی، پھر بھی آپ کے جنازے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شریک تھے۔ محترم ناظرین، اب آئیے ایک ایسے پہلو کے بارے میں بات کرتے ہیں جو واقعی ہم لوگوں کے لیے قابل نمونہ ہے۔ آپ علمی دنیا میں اتنے مشغول ہوتے کہ کھانا پینا بھی بھول جاتے تھے۔ مکتبہ ظاہریہ میں جب آپ رہتے تھے اس وقت کی بات ہے کہ آپ اس لائبریری کے جو عمال ہیں، جو موظفین ہیں، ان سے پہلے آتے تھے اور ان کے بعد نکل کر جاتے تھے۔ آپ کے لیے جو ناشتہ رکھا جاتا تھا، آپ پڑھنے میں مشغول ہوتے یہاں تک کہ وہ ناشتہ بدل دیا جاتا اور دوپہر کا کھانا جو آ جاتا تھا، پھر دوپہر کا کھانا رکھا ہوا رہتا تھا، آپ پڑھتے یہاں تک کہ اس کو ہٹا دیا جاتا تھا اور رات کا جو کھانا رکھا جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ اکثر بحث و تحقیق میں لگے رہتے، اور جب بحث و تحقیق سے تھوڑی بیزارگی آتی تو آپ کتاب پڑھنے لگتے۔ جب کتاب پڑھتے بیزارگی آتی تو کسی کو کہتے کہ آپ ذرا پڑھیں، میں سنتا ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی علم دوست تھے آپ۔ آپ کی زندگی کی ایک دوسری بات جو ہمارے لیے قابل نمونہ ہے وہ یہ کہ آپ کسی بات سے رجوع کرنے کو عیب ہرگز نہیں سمجھتے تھے۔ احادیث میں جب طلبہ یا کوئی بھی ان سے ان کی تحقیق کے خلاف تحقیق بتاتے اور دلیل بیان کرتے تو فوراً رجوع کر لیتے تھے، جیسا کہ آپ پہلے اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج اس حدیث کو صحیح سمجھتے تھے اور صحیح کا حکم لگاتے تھے، لیکن آپ کو بتایا گیا کہ یہ تحقیق دوبارہ دیکھیں تو آپ نے دوبارہ تحقیق کیا اور دلیل کے اعتبار سے اس حدیث کو پھر ضعیف کا حکم دینے لگے۔ دیکھیے، یعنی بغیر کسی عصبیت کے، بغیر کسی تعصب کے بات دلیل کے ساتھ آئی، قبول کر لی، انانیت نہیں، کچھ پرابلم نہیں۔ لیکن ان تراجعات کو بعض حاسدین اور جاہل لوگ کیا کرتے ہیں، آپ پر اعتراض کا ذریعہ بناتے ہیں۔ آپ پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کبھی صحیح کا حکم لگاتے ہیں، کبھی ضعیف کا حکم لگاتے ہیں، کبھی ایک بات کرتے ہیں، کبھی دوسری بات کہتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایک بات، ایک رائے دلیل کے اعتبار سے صحیح ثابت ہوئی، وہ اس کو اپنائیں، لیکن دوبارہ جو ہے جب تحقیق ہوئی تو وہ بات یا دوسری تحقیق، دوسری دلیل صحیح لگی، تو اس میں ہٹ درمی کے بغیر، انانیت کے بغیر اس کو قبول کر لینا یہ اچھی بات ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنی بات پر اڑ جائیں تو کیا یہ اچھی بات ہوگی؟ ان جاہلوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ کئی لوگوں نے آپ کے ان تراجعات کو بنیاد بنا کر آپ پر تنقید کے بہت سی کتابیں لکھی، جن سے آپ کی عظمت اور بڑھتی ہے نہ کہ گھٹتی ہے۔ تیسری بات آپ کے اندر جو تھی، جو ہمارے لیے قابل نمونہ ہے، وہ یہ کہ آپ کی تعریف آپ کے سامنے کی جاتی تو آپ رونے لگ جاتے، آنسو جو ہے بہانے لگ جاتے۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ بنگلہ دیش سے آپ کے پاس ایک جماعت آئی تھی اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک میدان کو بک کیے ہیں، 4 لاکھ لوگ تک جمع ہوئے ہیں، آپ اگر آئیں اور محاضرہ آپ کا ہو تو بہتر رہے گا۔ تو آپ نے انکار کیا، کہا ٹھیک ہے، زیادہ دن نہیں، 1 ہفتہ کے لیے صحیح۔ آپ نے انکار کیا، کہا ٹھیک ہے 1 ہفتہ نہ صحیح 3 دن کے لیے۔ آپ نے انکار کیا، کہا ٹھیک ہے کام کریں، آپ صرف آئیں، محاضرہ دیں، پھر واپس ہو جائیں۔ لیکن آپ نے انکار کر دیا اور وہ واپس چلے گئے۔ آپ کے تلامذہ جو وہاں موجود تھے انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ انکار کرتے جا رہے تھے؟ تو کہا دیکھو 4 لاکھ لوگ ہیں، کہیں میں اس وجہ سے ریاکاری میں نہ پڑ جاؤں۔ سبحان اللہ۔